نور ہے، علم نور ہے، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن 8 کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ 7واں سلسلہ ہے۔ اب تک ہم 6 ٹیمیں تلاش کر چکے ہیں پری کوارٹر فائنل کے لیے۔ آج چلیں گے بلوچستان، جی ہاں، سوئی بلوچستان اور ساہیوال کی ٹیموں کے درمیان آج مقابلہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیمز کیسے بیہیو کرتی ہیں، کیسی تیاری کر کے آئی ہیں۔ دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں۔ صلو علی الحبیب۔ اس کا تسبیح تلاش علم بندگی۔ دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کریں گے، باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنا شعبہ بھی بتائیں گے، پھر اس کے بعد ہم مقابلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی محمد عرفان الطاری، مکتبۃ المدینہ۔ ماشاءاللہ، مکتبۃ المدینہ والے اسلام بھائی آ گئے، پھر تو لگتا ہے ساری کتابیں یاد کر لی ہوں گی۔ جی احمد رضا الطاری، جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ جامعۃ المدینہ میں کون سے درجے میں آپ؟ درجہ سابعہ۔ درجہ سابعہ، 7ویں درجے کے طالب علم ہیں، سبحان اللہ۔ جی محمد ثاقب الطاری، شعبہ تعلیم۔ چلیں جناب، 3 مختلف شعبوں کے اسلامی بھائی تلاش کر کے لگتا ہے ساہیوال والوں نے بھیجا ہے۔ اب باری ہے سوئی بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کی۔ ایک اسلامی بھائی کو تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے جو ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں، باقی 2 کا بھی تعارف ہو جائے گا۔ جی عبداللہ، دوبارہ اپنا تعارف کروائیے۔ جی عبداللہ الطاری، پاک بلالی کابینہ، سوئی بلوچستان، امام۔ ماشاءاللہ، امام صاحب ہو گئے ہیں، سبحان اللہ۔ جی محمد عمران الطاری، مدنی، انگلش لینگویج کورس، مرکزی جامعۃ المدینہ۔ اچھا، مرکزی جامعۃ المدینہ کے انگلش لینگویج کورس میں بھی ہیں اور بلوچستان سے تعلق ہے۔ جی جناب۔ محمد صدیق الطاری، مدرسۃ المدینہ، مدرس ہیں، ہب بلوچستان۔ ہب سے ہیں، سوئی اور اس کے اطراف بلوچستان کے کچھ شہروں سے یہ اسلامی بھائی آئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں۔ چلیں گے ساہیوال اور پھر بلوچستان کے ان شہروں کی طرف اور دیکھیں گے کہ پاکستان کے ان شہروں کی کیا خصوصیات ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی کیا کیفیات ہیں۔ جی ہمیں دکھائیں گے ساہیوال کے حوالے سے۔ ساہیوال پنجاب کا ایک خوبصورت اور سرسبز و شاداب شہر ہے۔ ساہیوال ضلع کی مجموعی آبادی 18,43,194 افراد پر مشتمل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرچ انجن میں جب بھی آپ ساہیوال لکھ کر تلاش کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے ساہیوال کی گائے ہی ملے گی، کیونکہ ساہیوال نسل کی گائے دنیا میں بہت مشہور ہے اور اس کا شمار زیادہ دودھ دینے والی گائے میں ہوتا ہے۔ ساہیوال میں ریلوے پلیٹ فارم بھی موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جوگی چوک ساہیوال شہر کا انتہائی مصروف حصہ ہے، اور بحمد اللہ عز و جل اس مصروف ترین علاقے میں ہی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ جوگی چوک نزد ریلوے روڈ قائم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ساہیوال میں دعوت اسلامی کے تحت فریدی کابینہ قائم ہے۔ الحمدللہ عز و جل فریدی کابینہ ساہیوال میں دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کام جاری و ساری ہیں۔ فریدی کابینہ ساہیوال میں مدرسۃ المدینہ بھی موجود ہے، جہاں سے کثیر طلبہ اکرام قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کی سعادت بھی پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 41 مقامات پر بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگائے جاتے ہیں۔ عالم کورس کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ بھی موجود ہیں۔ مختلف موضوعات پر کتب و رسائل کے حصول کے لیے مکتبۃ المدینہ بھی موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ سنتوں بھری تحریک میں شامل ہو جائیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، ساہیوال پاکستان کا شہر، پنجاب کا آپ نے دیکھا۔ آئیے صوبہ بلوچستان چلتے ہیں اور سوئی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ العلم
बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका रकबा 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है। कुदरती वसाइल से माला माल बलूचिस्तान महल्ला वकू में अहम तरीन सूबा है। 60 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी भी बलूचिस्तान में है। यहाँ कुदरती गैस के वसी ज़खायर हैं। सुई में एयरपोर्ट भी है। सुई के अतराफ में कसीर तादाद में गंदुम और चावल की काश्त की जाती है। मदनी चैनल के नादरीन, पाक बिलाली काबीना में दावत इस्लामी के तहत मदनी कामों की तफसील कुछ यूँ है। मदरसतुल मदीना की तादाद 4 अदद 3 मकामात पर हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला होता है। खुद्दामुल मसाजिद के तहत तकरीबन 30 से जायद मसाजिद हैं और 150 मकामात पर दर्स फैदान सुन्नत की तरकीब होती है। 2 मकामात पर तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते यानी स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां से फी सबलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल तावीज़ात अत्तारिया हासिल किए जा सकते हैं। और 2 मदनी मराकिज़ बनाम फैदान मदीना कायम हैं, जहां से वक्तन फवक्तन मदनी काफिले राय खुदा अज़्ज़ा वजल में सफर करते और अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के जज्बे के तहत नेकी की दावत की धूमें मचाते हैं। अल्लाह करीम दुनिया भर के मुसलमानों को रिज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल के लिए सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने दोनों शहरों के बारे में कुछ मालूमात हासिल की। अब हमने देखना है जो ज़हनी आजमाइश का छठा मुकाबला था वो कैसा रहा और उसका नतीजा क्या निकला। आइए देखते हैं। सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं नवाब शाह और मदीनतुल औलिया मुल्तान। दोनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। मौज़ाए सुजूद का फासला कितना होता है? कदम से लेकर तकरीबन 3 गज तक। कदम से लेकर 3 गज तक मौज़ाए सुजूद होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौज़ाए सुजूद से मुराद क्या है? नमाज में क़याम की हालत में सजदे की जगह पे जो निगाह होती है वो जगह मौज़ा सुजूद कहलाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नहीं जनाब, गलती करने का कोई इरादा नहीं लगता। इश्क के बोल शबो रोज जलवे हैं माहे अरब के। टाइम आपका खत्म हो गया है। तुझे वास्ता गौसो अहमद रजा का। वक्त खत्म हो गया है। 22 नंबर है मदीनतुल औलिया मुल्तान के, 26 नंबर है नवाब शाह के। 4 नंबर से ये आगे बढ़ गए हैं। बहुत खूबसूरत सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है दिलचस्प मालूमात। सबसे कामिल अकल वाला कौन है? सबसे कामिल अकल वाला वो है कि जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और पेज नंबर भी बताएंगे, जबानी जवाब नहीं चलेगा। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। तमा नहीं, मना नहीं, जमा नहीं, ये किसका फरमान है? मगर मसला ये है कि यहाँ जवाब भी नहीं। वक्त खत्म हो गया है। तमा नहीं, मना नहीं और जमा नहीं, यानी लालच मत करो। कोई दे और बगैर मांगे दे तो मना मत करो, और जब ले लो तो जमा मत करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है अब्दुल हबीब भाई ने। इनको तो जवाब नहीं आया ना, ठीक है। 22 नंबर हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान के, 28 नंबर हैं नवाब शाह के। नवाब शाह के इस्लाम पे उधर एक जाएंगे, मुल्तान वाले के इस्लाम पे इधर आएंगे। हम सिलसिला शुरू करेंगे। सफर है मगर अकेले। 14 नंबर। 14 नंबर। 14 नंबर के पीछे क्वेश्चन क्या है? 72 मदनी इनामात के रिसाले में यौमिया मदनी इनामात की तादाद बताएं। 26 आपने कहा, गलती हो गई है। जी मुल्तान वाले नंबर पसंद करें। 4। बहुत खूबसूरत हस्ती के बारे में सवाल। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़ है? मक्का शरीफ में। आपने कहा मक्का शरीफ में। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। 35 नंबर है मदीनतुल औलिया मुल्तान। 41 नंबर रहे नवाब शाह के। 6 नंबर से मुकाबले में ये आगे रहे। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आज देखना है किस टीम की तैयारी कैसी है। शुरू करेंगे आज का मुकाबला। पहले देखते हैं कि आज का मदनी मुकाबला किन किन राउंड्स पर मुश्तमिल है। थोड़ी सी हमने तब्दीली की है, वो आपको बताते हैं कि वो तब्दीली क्या है। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल, दिलचस्प मालूमात, मदनी गुलदस्ता, सफर है मगर अकेले, ये फैजाने मदीना कौन सा है। जी, आज एक सेगमेंट हमने कम किया है, समझाइए मगर इशारों से। इसकी बजाय ये फैजाने मदीना कौन सा है, ये नया सेगमेंट है, वो क्या है वो इंशाल्लाह आपको आगे बताएंगे। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जी, इल्म नूर है सेगमेंट का पहला सवाल।
ہوگا साहिवाल वालों से। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाढ़ी मुबारक में किस तरह तेल लगाया करते? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दाढ़ी मुबारक में तेल लगाते तो अनफका से लगाते हैं, मतलब निचले होंठ वाले के निचले हिस्से और ठोड़ी के दरमियान वाले हिस्से से जो बाल होते हैं उसको अनफका कहते हैं, वहां से शुरू करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दाढ़ी मुबारक में तेल लगाते तो अनफका, शायद ये पहली बार नाम मदनी चैनल के नाज़रीन ने सुना होगा। निचले होंठ और ठोड़ी के दरमियानी बाल जो होते हैं यहाँ से तेल लगाने की इब्तिदा फरमाते। ऐ दाढ़ी वालों, जब अब आपकी बारी आए तेल लगाने की तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा को अदा कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुबारक सर में तेल लगाते तो क्या अंदाज होता? तिबरानी की रवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सर अक़दस पर तेल लगाते तो पहले उल्टी हथेली पर डाल देते थे, फिर दोनों अबरुओं, फिर दोनों आंखों पर सर अक़दस पर तेल मुबारक। सुभान अल्लाह, मेरे आका जब सर अक़दस पर तेल इस्तेमाल फरमाते तो पहले उल्टी हथेली पर तेल डालते थे, फिर दोनों अबरुओं पर, फिर दोनों आंखों पर और फिर सर मुबारक पर तेल लगाते। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका के तेल के इस्तेमाल की बात चली है तो फिर वो शेर अगर ना पढ़ा जाए तो बात अधूरी रह जाएगी, जिसमें मेरे इमाम, आशिकों के इमाम ने प्यारे आका के मुबारक गेसुओं का भी तस्करा किया है, तेल मुबारक का भी तस्करा किया है और उन टपकती बूंदों की भी बात की है। कौन सुनाएगा? है कोई यहाँ पर? सुभान अल्लाह। चलें भाई, आका के प्यारे प्यारे गेसू अक़दस का तस्करा भी है उस शेर में, तेल का भी तस्करा है, मुबारक तेल की बूंदों का भी तस्करा है। क्या बात है हमारे इमाम की। जी चलें देखते हैं सही शेर सुनाते हैं कि नहीं। तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाता है सितारे गेसू। तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकद्दस पानी और इंशाअल्लाह तस्बीह मदीना। क्या बात है हमारे इमाम आला हजरत की। नबी पाक जब तेल इस्तेमाल फरमाते ना तो बाज़ औक़ात इतना तेल भी इस्तेमाल फरमाते कि बाल मुबारक से बूंदें टपका करती थी। तो आला हज़रत कहते हैं ऐसे नहीं टपक रही, ये सुबह आरिस पे सितारे लुट रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक के मुबारक गेसुओं के हुस्न का आलम यह है कि सितारे आकर अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। दोनों तरफ जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल है साहिवाल वालों से, सबसे पहले इस्लामी बादशाह कौन है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले इस्लामी बादशाह हैं। हज़रत अमीर मुआविया आपने कहा, हालांकि हम जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बहुत बड़ी बादशाहत मिली, बल्कि न सिर्फ इंसानों पर उनकी हुकूमत थी बल्कि जिन्नात पर भी उनकी हुकूमत थी, हवाओं पर भी थी, चरिंदों पर भी थी। आपने कहा हज़रत अमीर मुआविया, चूँकि सवाल में इस्लामी बादशाहत का तस्करा था, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सहाबा में शेखैन और हंतैन किन किन सहाबा को कहते हैं? सहाबा में शेखैन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं। हिंतैन मौला कायनात शेर खुदा और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या बात है। अगर जब शेखैन की बात हो तो ये बात होगी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, और जब हिंतैन की बात होगी तो हज़रत उस्मान गनी और अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को ये कहा जा रहा होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है इन चारों सहाबा की। हदीस पाक के मुताबिक मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराने की क्या फजीलत है? मुस्कुराने की भी फजीलत सुन लीजिए। नेकी की नीयत से मुस्कुराएंगे तो कितनी बरकतें मिलेंगी। हदीस पाक का मफ़हूम, तुम्हारा अपने ढोल से किसी मुसलमान भाई का ढोल भर देना सदका है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना सदका है, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुरा देना सदका है। हाय हाय। और पूरी करते हैं हदीस, इसका एक जुज और रह गया। किसी भटके हुए को रास्ता दिखा देना सदका है। क्या बात है। मुसलमान, इस्लाम जो है कितना खूबसूरत मजहब है, क्या भाईचारगी का दर्ज दिया जा रहा है, मोहब्बत और प्यार के फरोग का दर्ज दिया जा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारा अपने बर्तन से दूसरे भाई का बर्तन भरना सदका है, तुम्हारा नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना सदका है, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है, तुम्हारा किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना भी सदका है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो अब मुस्कुराने की आदत डालिए। कुछ
लोगों को ऐसा भी देखा गया जो बिल्कुल नहीं मुस्कुराते, शायद कई साल हो गए होंगे मुस्कुराए हुए, तो मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी आप अच्छे लगेंगे, दिलों में मोहब्बत भी उतरती चली जाएगी, और सुन्नत की नीयत कर लेंगे तो हर मुस्कुराने पर भी इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा। सलमान भाई मौजूद हैं तो वो शेर अगर इन्हीं से सुन लें, क्या खूबसूरत सलातो सलाम का शेर है, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। अब चलेंगे दूसरा सवाल, बहुत खूबसूरत और मोहब्बतों की यूं समझिए मालूमात मिलने वाला ये सवाल है, खंदा पेशानी से मिलने की क्या फजीलत है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने अमवाल के जरिए लोगों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा खंदा पेशानी और हुस्न अखलाक लोगों को खुश कर सकती है। जी, तुम्हारी खंदा पेशानी और खुश अखलाकी उन्हें खुश कर सकती है। माल तकसीम करने से लोगों को खुश नहीं किया जा सकता, मोहब्बत और प्यार देने से खुश किया जा सकता है। बहुत खूबसूरत जवाब मिला, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वैसे अगर आप इनको जवाब देने दें तो ये भी शायद कुछ खुश हो जाएंगे, सारे जवाब अगर आप नहीं देने हैं। चलें जनाब, चौथा सवाल है साहिवाल वालों से, जनाजे की नमाज में क्या क्या रुकन हैं? नमाज जनाजा में 2 रुकन हैं, एक तो 4 तकबीरें हैं और दूसरा क़याम। जी, नमाज जनाजा में 2 अरकान हैं, एक तो 4 तकबीर के जो कायम मकाम 4 रकातों के है, और दूसरे खड़ा होना। अगर कोई बिला उज़्र बैठकर नमाज जनाजा पढ़े तो ये दुरुस्त नहीं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। बलूचिस्तान वालों से सवाल, अगर बहुत से जनाजे आ जाएं तो उनके रखने की क्या तरकीब है? तरकीब यह है कि सबसे पहले मर्द का जनाजा और इमाम के सामने, फिर लड़के का, फिर औरत का, ये सब किबले की तरफ। सबसे अफजल कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा अफजल होगा वही इमाम के सामने रख दिया जाएगा। जी, बहुत जबरदस्त ये जवाब है, जरा तफसील है इसकी सुन लीजिए। खातूल में सफ के तौर पर, यानी एक जनाजे के पैरों में दूसरा रखें, ख्वा यके बाद दिगरे किबले की तरफ रखें, मगर इमाम के रूबरू, इमाम जो जनाजा पढ़ा रहे होंगे उनके आगे मर्द का जनाजा होगा, अगरचे औरतें और लड़के भी शामिल हों, और अगर मर्द हों तो जो सबसे अफजल और उम्र में सबसे ज्यादा होगा वो इमाम के पास रखा जाएगा। जवाब इनका दुरुस्त मान रहे हैं। 5वां सवाल है तो साहिवाल वालों से, किस तरह वुजू करना फालिज की रोकथाम के लिए मुफीद है? जनाब, वुजू करना एक अंदाज ऐसा भी है कि जिसके जरिए फालिज से रोकथाम हो सकती है। हो सकता है बहुत सारे फालिज के मरीज या उनके नुमाइंदे में सुन रहे हों, गौर से जवाब सुन लें। सुन्नत के मुताबिक वज़ू करना, पहले हाथ धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी चढ़ाना, फिर चेहरा धोना। इस तरह वज़ू करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फालिज से रोकथाम रहे। तरतीब के साथ वज़ू करना, यानी जो तरतीब सुन्नत के मुताबिक है उसी सीक्वेंस में, उसी तरतीब से अगर कोई वज़ू करता है तो फालिज की रोकथाम के लिए मुफीद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फालिज का इलाज सुना, हमें कुछ हाई ब्लड प्रेशर कम करने का भी इलाज बता दीजिए। एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर का बड़े वसूख के साथ कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को वजू करवाया जाए, फिर हाई ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो लाजमन कम होगा। जी जनाब, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो वजू करे और फिर ब्लड प्रेशर चेक करे, लाजमी तौर पर वो कम हो चुका होगा। वजू में कितनी बरकतें हैं, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। साहिवाल और बलूचिस्तान का मुकाबला जारी है, मगर यहाँ गलती करने का इरादा लगता नहीं। चलें जनाब, जब हम अपने यहाँ मौजूद हाजरीन से कोई सवाल करते हैं, हाजरीन का कोई सवाल देंगे। जी यूसुफ भाई, आप ही सवाल करें। हमारे हाजरीन से सवाल करते हैं, देखें क्या जवाब देते हैं। देखें इंशाल्लाह जवाब। उन बुजुर्ग का नाम बताएं जिन्होंने फरमाया कि अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाएं तो एक पर अल्लाह और दूसरे पर मोहम्मद लिखा होगा। क्या बात है। इस पर तो अशफाक भाई शेर भी सुना देंगे हमें। आला हजरत है। चलें जनाब, जवाब आपको मदनी काफिले में जाना पड़ेगा। इमाम अहमद रजा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब। जनाब, जवाब इन्होंने
درست دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان، یعنی کیا کمال شخصیت ہے کہ خود فرماتے ہیں میرے دل کے اگر دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر اللہ اور دوسرے پر محمد لکھا ہوا پائیں. اسی بات کو مفتی اعظم ہند نے غالباً تحریر کیا. آپ کے چھوٹے شہزادے جی اس بات کو بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں گے ہم ساہیوال والوں سے. چھٹا سوال، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بغیر علم کے عمل کرنے والا کس کی مثل ہے؟ بغیر علم کے عمل پاگل پن اور دیوانگی سے کم نہیں. علم کے بغیر عمل ناممکن ہے. مزید فرماتے ہیں کہ جو علم تجھے گناہوں سے باز نہ رکھ سکا اور رب تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا نہ کر سکا، وہ تجھے قیامت والے دن جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ علم کے بغیر عمل پاگل پن اور دیوانگی سے کم نہیں، اور عمل جو ہے وہ بغیر علم کے ناممکن ہے. اور اس بات کو اپنی گرہ سے باندھ لو، جو علم آج تجھے گناہوں سے دور نہیں کر سکا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کا شوق پیدا نہ کر سکا، تو یاد رکھ یہ کل قیامت میں تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بھی نہیں بچا سکے گا. کیا شاندار نصیحت امام غزالی نے یہ کی ہے، اور یہ واقعی تمام علم حاصل کرنے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے درس ہے. جواب درست دے دیا ہے. عقل مند اور سمجھدار حدیث مبارکہ میں کس شخص کو فرمایا گیا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد آنے والے عمل کرے، اور بے وقوف اور احمق نادان وہی ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرے پھر بھی اللہ عز و جل سے جنت ملنے کی آرزو رکھے. بڑی خوبصورت بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق اور نادان وہ ہے جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت ملنے کی امید رکھی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے اللہ عز و جل نے بعض انبیاء پر صحائف اور کتب نازل فرمائی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 104 ہے. آپ نے کہا ان کی تعداد 104 ہے. سوال یہ تھا کہ اللہ عز و جل نے بعض انبیاء پر صحائف اور کتب نازل فرمائیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ یاد رہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. انہوں نے 104 جواب دیا. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال ہے یہ صحیفے کن انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے؟ 104 کے نام بتائیں گے. 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 60 حضرت شعیب علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے قبل. اللہ، 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں ملتی جا رہی ہے. جس کاغذ پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہو اس میں کسی چیز کو رکھنا کیسا ہے؟ جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے، اور جس تھیلی پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو اس میں پیسے وغیرہ رکھنا مکروہ نہیں. جی، جس کاغذ پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے. البتہ جس تھیلی پر اللہ کے نام لکھے ہوں اس میں روپیہ پیسہ رکھنا مکروہ نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
تو سورج نمازی جب نماز میں کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب دو وہ سوالات ہوں گے جن میں آپشنز ہوں گے, آپ کو موقع دیا جائے گا. بتائیے سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آپشن 3 ہیں, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, سیدی غوث اعظم, یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. دو آپشن اور تھے, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, حضور غوث اعظم, لیکن جواب یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد سے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب بلوچستان والوں کی باری ہے, اور عبداللہ نے لگتا ہے آج کچھ ٹھانی ہے کہ کسی اور کو موقع نہیں دینا ہے. سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی؟ 3 آپشن ہیں, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ادریس علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری سوال, ابو العرب کون سے نبی کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. تھوڑا سا ٹپیکل کوسچن ہے, مشورہ کر کے جواب دیجیے گا. ابو العرب حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, یا حضرت اسماعیل؟ ساہیوال والو مشورہ ضرور کیجئے, مگر 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جلدی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم. اس میں 2 اور آپشن بھی تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب ذبیح اللہ بھی ان کا لقب اور ابو العرب بھی انہیں کہا جاتا ہے, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام. آخری سوال میں غلطی ہوئی ہے. اب باری ہے بلوچستان, سوئی بلوچستان والوں کی. نبی کریم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء میں سے کون افضل ہیں؟ 3 آپشن ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کوئی غلطی نہیں کی ہے بلوچستان والوں نے. آخری سوال پر جا کر مقابلے میں کچھ فرق آیا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 18 نمبر ہیں ساہیوال والوں کے, 20 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے, لیکن ابھی مقابلہ بہت سا باقی ہے. اب چلیں گے دوسرے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی جی اب چلیں گے ساہیوال والوں سے سوال کریں گے. پہلا مصرع بھی پڑھا جا سکتا ہے, دوسرا بھی. 5 اشعار ہوں گے, مشورہ کر کے آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. شفاعت کی خیرات کا جو ہے طالب, برائے زیارت وہ آئے مدینہ. برائے زیارت وہ آئے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی, بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ. بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بات کی ہمت نہیں پڑتی ادب کا ہے مقام, دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام. دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سوز سرکار اے خدائے پاک دو کر دے عطا, عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام. عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دل کو دے نور و داغ عشق پھر میں فدا 2 نیم کر. مانا ہے سن کے شک کے ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. مانا ہے سن کے شک کے ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کر اسے ایک ٹھوکر بتا کے یوں. اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اس شعر کے بارے میں کچھ کہنا, کہتے ہیں رکتا نہیں ہے بندہ اعلیٰ حضرت کے اشعار پر. کیا شاندار بات کی ہے. یعنی نبی پاک سے ان کے ایک معجزے کا, کئی بار پیارے آقا نے یہ معجزات دکھائے کہ دل یہ سوچتا ہے کہ پیارے آقا کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہوں گے. آقا میں آپ پر فدا, ایسا کیجئے
کرم کیجئے میرے دل ہی کو ٹھوکر لگا دیجئے اور اس کو زندہ کر کے بتا دیجئے دیکھو اس طرح زندہ کرتا تھا. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ دل بھی ٹھیک ہو جائے گا, دل بھی زندہ ہو جائے گا. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت اسی طرح عرض کرتے ہیں نا, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. اگر یہ شعر طرز میں بھی سنا دیں تو کیا بات ہے مدینے کی. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور, دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کرے ٹھوکر سے بتا کے یوں, ٹھوکر سے بتا کے یوں. سبحان اللہ. چلے جناب چوتھا شعر سنیں گے ساہیوال والوں سے. ان کے ایما سے دونوں باغوں پر خیل لیلو نہار پھرتے ہیں. خیل نیلو نہار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں, کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر, بہت ہی پیارا شعر. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما اب دیے, تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مدنی مکی کمپیوٹر دیکھے ہوں گے, ہمارے پاس بلوچی کمپیوٹر بھی ہے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, مگر اس سے پہلے ایک شعر یہاں بھی پوچھنا چاہیے. اور اشعار کی دنیا میں یوں کہا جائے ہمارے مدنی چینل پر اشعار کے حوالے سے بڑے ماہر اسلامی بھائی ہمارے اشفاق بھائی سمجھے جاتے ہیں. تو آج اشفاق بھائی سے ہی کوئی سوال, ان کا ماشاءاللہ سلسلہ بھی ذوق نعت اور بڑا ہر دل عزیز سلسلہ ہے. اشفاق بھائی کوئی شعر پوچھیے ہمارے اسلامی بھائیوں سے. آپ مکمل کرنا ہے. جی مکمل کریں گے. آپ کو اشارہ دے کر بھی پوچھ سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک مصرع پڑھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں. ایسا شعر سنایا اعلیٰ حضرت کا کہ جس میں آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے کی عرض کی ہے, اور یہ بھی عرض کیا ہے کہ اگر کروڑوں جانے ہوں تو وہ بھی قربان کر دو. ہائے ہائے ہائے. کون سا شعر ہے وہ؟ سبھی کا ہاتھ اٹھنا چاہیے, اتنا آسان شعر ہے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زین العابدین اتاری کیماڑی سے. اچھا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں. سبحان اللہ. کیا کہیں گے اشفاق بھائی؟ جواب درست دے دیا. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ قالین کے مقدس دھاگے. سبحان اللہ. اور کھجور مدینہ بھی. کھجور مدینہ بھی ہے, اور ریاض الجنہ کے مقدس دھاگے بھی انہیں تحفے میں دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, مبارک ہو آپ کو. یہ شعر مکمل کریں, جو دیکھیں کون پورا جی. کرتا دوسرا ہے. بھی شعر ہے, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. ماشاءاللہ. جی. مجتبی رضا پر. تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. تھوڑی سی غلطی ہے. تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. یہی تو ذہنی آزمائش ہے. آپ شعر درست پڑھ رہے ہیں, ایک لفظ بڑھا دیا, ایکسٹرا کر دیا, ایکسٹرا کر دیا ہے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. تیرے دامن میں چھپے ہی نہیں ہے, تیرے ہی نہیں. صحیح جواب مان لیں. درست جواب دے دیا ہے اضافے کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ان کو کیا ملے گا؟ اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ماشاءاللہ. عجیب اس کی شان ہے, یہ منچ ان 28 نمبر ہیں ساہیوال والوں کے, 30 نمبر ہیں سوئی والوں کے, 2 نمبر سے آگے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. آج ہمارے سلسلے کی خوبصورتی یوں بھی دوبالا ہے کہ یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں ماشاءاللہ. آج سلمان بھائی بھی ساتھ ہیں اور اشفاق بھائی بھی ہیں. امید ہے کہ آگے جا کر کچھ اور بھی ہم ان سے برکتیں لیں گے. چلتے اس دلچسپ معلومات سیگمنٹ کی طرف جس میں ہماری خوبصورت کتاب اور اس کتاب کے ذریعے ہم کچھ سوال جواب کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو. جی. جی
ہماری اس کتاب کے بارے میں کچھ بتانا بھی چاہوں گا. یہ دلچسپ معلومات جس میں ذہنی آزمائش کے پچھلے سلسلوں کے سوال و جواب موجود ہیں, بڑی دلچسپ معلومات ہے, اور اسی سے سیگمنٹ اب شروع ہوگا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کتاب کو جب ہم نے انوگریٹ کیا, اس کی یوں سمجھیے کہ تشہیر شروع کی, تو ایک پرابلم یہ ہوا کہ اس سے پہلے, یعنی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ پہ آنے سے پہلے ہم نے انٹرنیٹ پر ڈال دیا. تو کئی اسلامی بھائیوں نے یہ کہا, ذمہ داران نے بھی مجھے کہا کہ اگر یہ کتاب انٹرنیٹ پر آ گئی ہے تو اب اس کو خریدے گا کون, لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. تو 10,000 کتابیں میری معلومات کے مطابق یہ چھپوائی گئیں, لیکن آج ذہنی آزمائش کا 7واں سلسلہ ہے, اور میری معلومات کے مطابق پہلے ہی 4-5 سلسلوں میں یہ کتاب اب پاکستان میں موجود نہیں ہے. یعنی ساری کتابیں یہ بک چکی ہیں, ڈیمانڈ دوبارہ آئی ہے, اور دوبارہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے یہ چھپنے کے لیے جا رہی ہے. ان قریب پھر مکتبوں پر موجود ہوگی, لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ضرور اس کتاب کو حاصل کریں, ہر گھر میں ہونی چاہیے. بہت ساری دلچسپ معلومات ہے, آپ گھر میں بھی ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں. بلکہ اشفاق بھائی, ہمیں الحمدللہ آئے دن اس طرح کی ویڈیو کالز بھی مل رہی ہیں کہ باقاعدہ گھروں میں مدنی منع, مدنی منیا جو ہیں وہ ذہنی آزمائش بھی کر رہے ہیں. شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کریں گے ساہیوال والے, ہمارے بلوچستان والوں سے. 60 سیکنڈ ہوں گے ان کے پاس. 60 سیکنڈز کے اندر آپ تلاش کریں گے. وقت گزرنے کے بعد اگر آپ بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا. آپ سوال کیجئے. کون سی 4 خوبیاں ہوں تو کسی دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. کون سی 4 خوبیاں ہوں جس سے دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟ چلیں جناب, یہ کون سے باب میں ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھی اجازت ہے, جو یہاں موجود ہیں, ہمارے منچ پہ بھی موجود ہیں. صفحہ نمبر 173. صفحہ نمبر 153. میں نے جیسے کہا بلوچستان سے ایک کمپیوٹر آیا ہمارے پاس, ابھی تو میں پیج شروع کر رہا تھا تو انہوں نے 153 بتا دیا. کیسے 73 ہے جی صاحب؟ 173 اور 53 اور 73 میں سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. چلیں 173 پہ ہے کیا یہ؟ آپ کیسے پہنچے یہ حسن اخلاق کے باب میں؟ اس کی وجہ پورا یاد کیا, پوری کتاب یاد کر لی ہے. اللہ غنی, پوری کتاب یاد کر کے آئے ہیں عبداللہ بھائی. جناب سب جواب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کون سی 4 خوبیاں ہوں تو کسی دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا, اگر تم میں 4 خوبیاں ہوں تو دنیا کی کسی شے کا فوت ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا. نمبر 1 امانت کی حفاظت, نمبر 2 سچ بولنا, نمبر 3 حسن اخلاق, اور نمبر 4 پاکیزہ کھانا. جواب درست دے دیا ہے. اگلی ٹیموں کے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے. اگر آنا ہے بلوچستان کے مقابلے میں تو تیاری کر کے آنا ہوگا. اب آپ کی باری ہے. نمبر بتائیے, کون سا سوال ہوگا؟ حدیث شریف میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا ہے؟ حدیث شریف میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا؟ وقت شروع ہو گیا آپ کا. کامل مسلمان. تلاش جاری ہے. سرچنگ, جس طرح کمپیوٹر پر آپ کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں, اب ان اسلامی بھائیوں کو کچھ سرچ کرنا ہے. حدیث پاک میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا؟ 20 سیکنڈ رہ گئے. نو سیکنڈ. نہیں جناب, وقت پورا ہو گیا ہے. عبداللہ بھائی نمبر بتائیے, پیج نمبر. 199. جی 199. 199 نمبر صفحہ ہے. یہ کس باب میں ہے یہ دیکھنا ہوگا. یہ غیبت کے باب میں ہے. اور سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. غلطی ہو گئی ہے ساہیوال والوں سے. اب دوبارہ ساہیوال والوں کی باری ہے. سوال کیجئے. کس خوش نصیب کا دل سکون و ایمان سے بھر دیا جاتا ہے؟ کس خوش نصیب کا دل سکون و ایمان سے بھر دیا جاتا ہے؟
صفحہ نمبر 219. اللہ ود ان 11 سیکنڈ. اللہ غنی. جی صفحہ نمبر 219 غصہ. غصے کے بارے میں ہے جناب. 219. سامنے والوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. اتنا جلدی یہ کیوں ڈھونڈ لیتے ہیں؟ میں تو ابھی ڈھونڈ ہی رہا ہوں. 219 صفحہ. جی کس خوش نصیب کا دل سکون و ایمان سے بھر دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا, اللہ عز و جل اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا. جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے کہ غصے کو یوں سمجھیے کہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے, پھر بھی معاف کر دے, غصے پر قابو پا لے, اس کے دل اور سکون کو ایمان سے بھر دیا جائے گا. یہ ہے بڑی بڑی امپورٹنٹ بات. بعض اوقات انسان کہتا ہے یار میں کچھ نہیں کرتا, چلو اس کو معاف کیا. بھائی معاف اس لیے کیا کہ آپ کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے اس کا. کمال یہ ہے کہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت ہے, پھر بھی معاف کیا جائے, پھر بھی غصے پر ضبط کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے, تو پھر سکون اور اطمینان سے سینہ اور دل بھر دیا جاتا ہے. جواب درست دیا. دونوں جواب تلاش کر لیے اور دونوں جواب اب باری بلوچستان والوں کی ہے کہ وہ ساہیوال والوں سے کریں گے. جی اہل جنت اپنی گفتگو کا آغاز کس بات سے فرمائیں گے؟ اہل جنت اپنی کس بات گفتگو سے کریں گے؟ کس بات سے کریں گے؟ جواب دیجئے, وقت شروع ہو گیا ہے. کس بات سے اہل جنت اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے؟ کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت کچھ پڑھ کر آنا ہوگا. 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. بہت دور کی لائے ہیں مگر اسی کتاب سے لائے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. صفحہ نمبر بتائیں گے. آپ جواب بھی صحیح دیتے ہو, سامنے والا کا بھی غلط کراتے ہو. یہ کیا راز ہے بھائی؟ چلو اپنا تو ڈھونڈ لیا, ان کا مس ہو گیا, اس میں کیا راز ہے؟ کوئی کونا بھی نہیں بتاتے, کوئی صفحے کے اندر ہی ہوتا ہے. ایسا پہلے سے تیاری کی ہے کہ ان کو کون سے سوالات پوچھنے ہیں جو ٹاپک کے موضوع سے ہٹ کے مشکل ہو جائے. اللہ اللہ, سامنے والے کے لیے مشکل کرنے آئے ہو. ایسا تو اینج تو نہ کرو تسی. چلو جناب بتاؤ نمبر. یہ ان کی سادگی بھی ہے, بتا اپنی اسٹریٹجی بھی بتا رہے ہیں کہ آئندہ جس نے آنا وہ تیار ہو کر آئے. کیا بات ہے. نمبر بتائیے. 182 صبر و شکر. صبر و شکر 182. لائن بھی بتا دو, آپ تو ایسے یاد کر کے آئے ہو بھائی. 182 صفحہ نکالتے ہیں تاکہ کم از کم ہمیں جواب مل جائے. اور سوال یہ تھا کہ سوال کیا تھا بھائی؟ اہل جنت اپنی گفتگو کرتے. کہ کتنا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. میں سوچتا رہا کہ جنت کے لوگ کس بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے جنت والوں کی گفتگو کے آغاز میں شکر کو رکھا ہے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. ترجمہ کنز ایمان, اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا. کیا خوبصورت جواب ہے. جواب میں نے درست دے دیا ہے, انہوں نے تو پہنچ ہی نہیں سکے. چلیں جناب, 4 نمبر جو ہے وہ یہاں بھی اس سیگمنٹ میں بلوچستان نے حاصل کر کے مقابلے کو کچھ اور یوں سمجھیے دور کیا ہے, مگر ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں جس میں واپس آیا جا سکتا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی چلو چلو سمیٹ لو, برس 28 نمبر ہیں ساہیوال کے, 34 نمبر ہیں سوئی بلوچستان کے. 6 نمبر کا فرق ہے. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ, جس میں الحمدللہ ہم ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مگر گزارش کروں گا یہاں موجود اسلامی بھائی بھی بڑی توجہ سے دیکھیں, اور یہ اسلامی بھائی بھی بڑی توجہ سے دیکھیں, کیونکہ اسی مدنی گلدستے سے آپ سے سوال کیے جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف.
علم دین حاصل کرنے کے 20 فضائل ہم سنتے ہیں، تو علم دین کی ہزاروں خوبیاں ہیں، یہ ہزاروں خوبیوں کا جامع ہے، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، آرام و اطمینان بھی اور لذت و راحت بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا تذکرہ کرنا تسبیح ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے، تنہائی میں مونس ہے، پردیس میں رفیق ہے، خلوت میں ساتھی ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں میں زینت ہے۔ علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں اٹھاتا ہے اور نیکیوں کے میدان میں ایسا پیشوا بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ فرمایا علم والوں کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے، علم ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے، فرشتے علماء کی خدمت میں رغبت رکھتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں، اور علماء کی مغفرت کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں، زمین کے کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے اور چرند، یہ سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ علم دلوں کے لیے زندگی ہے، تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے، علم ہی کے ذریعے بندے دنیا و آخرت میں نیکوں کے مرتبے پاتے ہیں اور بلند درجات حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے، اور علم میں مشغولیت شب بیداری کرنے کے برابر ہے۔ علم سے رشتے جڑتے ہیں، علم سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے، علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ نصیب والوں ہی کو علم کی توفیق میسر آتی ہے، اور بدبخت آدمی علم حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت ہی جامع فرمان۔ کیا بات ہے، ایک ہی یہ سمجھیے کہ مدنی گلدستے میں کتنے سارے مدنی پھول ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علم سے مزین اس مدنی گلدستے سے کتنے پھول انہوں نے چنے ہیں۔ دو سوال دونوں ٹیم سے ہوں گے اور 5 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہوگا۔ پہلا سوال ہے 3 نمبر کا، علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے اور علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ علم سے کس کی شناخت ہوتی ہے؟ علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے؟ علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ علم سے کس کی شناخت ہوتی ہے؟ جی علم سے وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ مشورہ ضرور کیا کریں لیکن وقت کے اندر کیا کریں۔ اب جواب دیجئے، آپ کیا جواب دینا چاہ رہے تھے؟ چلیں، وقت تو ختم ہو گیا لیکن ہمیں پتہ چلے آپ جواب تک پہنچے بھی تھے کہ نہیں، تاکہ زیادہ افسوس ہمیں نہ ہو یا نہیں پہنچ پائے تھے، کنفیوز ہی تھے۔ چلیں، آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی جواب دیں گے؟ 3 الگ الگ سوال ہیں ویسے تو یہ، لیکن چونکہ 3 نمبر کا سیگمنٹ تھا تو ایک ساتھ شامل کیا۔ کوئی بتائیں گے کہ علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے؟ اس مدنی گلدستے میں یہ بتایا گیا ہے، علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے؟ جی صرف اس ایک کا جواب دیجئے۔ علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے؟ لگتا ہے یہاں والے بھی غور سے نہیں سن سکے۔ جیسے یہ مدنی گلدستہ اتنا آسان نہیں تھا، مفتی صاحب نے ایک ساتھ جو ہے نا مدنی پھولوں کی برسات فرمائی ہے۔ کیا بات ہے، یہی ذہنی آزمائش ہے۔ جی علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے۔ جی علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا اب سوچیں کہ علم دین کی فضیلت کتنی ہے۔ روزہ پورا دن انسان رکھے، بھوک پیاس برداشت کرے، یقیناً یہاں فرض روزے چھوڑ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ علم دین میں غور و فکر کرے، یہ نفلی روزوں سے تقابل بیان کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ کوئی ہے جس نے غور سے دیکھا ہو؟ پیچھے ہیں، اچھا وہی اسلامی بھائی ہیں۔ علم میں غور و فکر، علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ میں چاہتا ہوں آج ہمارے حاضرین کو کچھ زیادہ تحائف جائیں، آپ جواب بھی نہیں دیتے۔ علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ نہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رات میں عبادت شب بیداری کے برابر ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں اب پہلا سوال کریں گے بلوچستان والوں سے۔
बे इल्मों को इल्म सिखाना क्या है, मुस्तहिकों में इल्म खर्च करना किसका जरिया है, इल्म जन्नत के रास्तों पर क्या है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 नंबर हैं इसके। बे इल्मों को इल्म सिखाना क्या है, मुस्तहिकों पर में इल्म खर्च करना किसका जरिया है, इल्म जन्नत के रास्तों पर क्या है। जल्दी कीजिए, 7 सेकंड रह गए हैं। जहाद, सदका। जी, जहाद। बे इल्मों को इल्म सिखाना क्या है, जहाद। नहीं जनाब, आपका भी वक्त खत्म हो गया है। जरा सा मुश्किल मामला था। अब देखेंगे यहां इस्लामी भाइयों में कौन बताएगा बे इल्मों को इल्म सिखाना क्या है। हमारे हाज़रीन भी माशाल्लाह तवज्जो से देखते हैं लगता है। जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदका जारिया। बे इल्मों को इल्म सिखाना सदका है। सदका जारिया यहां नहीं लिखा, मगर आपका जवाब दुरुस्त मान रहे हैं माशाल्लाह, तोहफा दीजिए इन्हें। चलें दूसरा सवाल, मुस्तहिकों में इल्म खर्च करना किसका जरिया है, कोई बताएगा। मुस्तहिकों में इल्म खर्च करना किसका जरिया है, किस चीज के करीब पहुंचा देगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कुर्बे इलाही का जरिया है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। इल्म जन्नत के रास्तों पर क्या है, सुभान अल्लाह। तहाइफ लेते जाइए, जवाब देते जाइए, मानामा फैजान मदीना मिलता जा रहा है, सुभान अल्लाह। चलें, इल्म जन्नत के रास्तों पर क्या है, रोशनी। जी, इल्म जन्नत के रास्तों पर रोशनी है। सिर्फ बलूचिस्तान वाले ही ज़हीन नहीं, हमारे हाज़रीन भी ज़हीन हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, साहिवाल वालों से दूसरा सवाल, वो कौन है जो उलमा की खिदमत में रग़बत रखते हैं। जी, इल्म जन्नत के रास्तों पर रोशनी का सुतून है। पूरा इसका जो रिवायत है वो ये है। जज़ाकल्लाह। मलाइका। जी, मलाइका। फरिश्ते उलमा की खिदमत में रग़बत करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उलमा की मग़फ़िरत के लिए कौन दुआ करते हैं। उलमा की मग़फ़िरत के लिए समंदर के अंदर मछलियाँ और जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सब उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। उलमा की मग़फ़िरत के लिए हर चीज, हत्ता के पानी की मछलियां, जमीन के कीड़े मकोड़े, खुश्की के दरिंदे और चरिंद, ये सब मिलकर दुआ करते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। मदनी गुलदस्ता सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। देखना होगा स्कोर बोर्ड के मुकाबला अब तक कहां पहुंचा है। जी, जी माशाल्लाह 30 नंबर हैं साहिवाल वालों के, 36 नंबर हैं सुई बलूचिस्तान वालों के। 2 सेगमेंट बाकी हैं जो फैसला करेंगे कि कौन आगे जाएगा, मगर वक्त हुआ है। हम बैठकर इंशाल्लाह कुछ नातखानी भी करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे और साथ साथ इंशाल्लाह फिक्र मदीना भी करेंगे। जी, तशरीफ ले आइए। माशाल्लाह अशफाक भाई भी तशरीफ लाएं। माशाल्लाह फिक्र मदीना भी होगी इस सुबह, फिक्र मदीना आप कराएंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले इंशाल्लाह नात शरीफ सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह फिक्र मदीना और फिर आपकी कॉल्स। उम्मीद है अगर वीडियो कॉल्स हुई तो वो भी दिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए। नात शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मिलके पढ़िए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा का बड़ा ही प्यारा और शाहकार कलाम तकरीबन सभी को याद भी होता है, कई अशार याद होते हैं। आप सब ने मिलकर झूम झूम के पढ़ना है इंशाअल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की,
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ مل کے پڑھیے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، ہم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، ہم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو
चुना तुम हो। ऐ रज़ा, ऐ रज़ा मेरे रज़ा, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह करीम नबी पाक अलैहिस्सलाम से हम सबको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वक्त हुआ है फिक्र मदीना करने का। मदनी चैनल के नादरीन अपने अपने मदनी इनामात का रिसाला निकाल लीजिए। हम फिक्र मदीना करेंगे और अच्छी अच्छी नियतों के साथ, जिनके पास नहीं है रसाइल कुछ ले भी लीजिए और नियत करें कि अब इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ फिक्र मदीना करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आइए मदनी इनाम नंबर 15 पर अमल करते हुए फिक्र मदीना करते हैं। क्या आज आपने अच्छी अच्छी नीयतें की, पांचों नमाजें तकबीर ऊला के साथ पहली सफ में बाजमाअत अदा की, नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास और रात में सूरह मुल्क की तिलावत की, अजान और इकामत का जवाब दिया, शिजर शरीफ के कुछ न कुछ औरात और 313 बार दुरूद पाक पढ़े, मुसलमानों को आते जाते सलाम किया, आप और जी कहकर गुफ्तगू की, जायज बात के इरादे पर इंशाअल्लाह नेमत देखकर माशाअल्लाह कहा, सलाम और छिकने वाले की हम्द कहने पर जवाब दिया, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात और तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी की कोशिश की, मिट्टी के बर्तन में भूख से कम खाने की कोशिश की, 2 दर्स दिए या सुने, मदरसा बालिगान पढ़ा या पढ़ाया, मकतबतुल मदीना की 12 मिनट इस्लाही कुतुब के 4 सफ़हात पढ़े, फिक्र मदीना की, सलातुत तौबा पढ़ी, सोते हुए चटाई का इस्तेमाल किया, सुन्नत कबलिया और फर्जों के बाद वाले नवाफिल अदा किए, तहज्जुद, इशराक व चाश्त, अव्वाबीन अदा की, तहियतुल वुज़ू, तहियतुल मस्जिद अदा की, कंजुल ईमान शरीफ से 3 आयत मा तफसीर पढ़ी, इनफिरादी कोशिश की, 2 घंटे मदनी कामों पर सरफ किए, अपने निगरानों की इताअत की, चीजें मांगकर इस्तेमाल तो नहीं की, किसी से बुराई सादिर हो तो तहरीरी या बराह रास्त इस्लाह की कोशिश की, पर्दे में पर्दा किया, गुस्से का इलाज किया, फजूल सवालात तो नहीं किए, नामहरम रिश्तेदारों से शरई पर्दा किया, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों से बचे, घर में मदनी माहौल बनाने के लिए 19 मदनी फूलों पर अमल किया, तोहमत गाली गलोच तो नहीं की, दूसरों की बात काटकर अपनी बात तो शुरू नहीं की, सदाए मदीना लगाई, निगाहें नीची रखते हुए चलने की कोशिश की, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, झूठ, गीबत, चुगली, हसद वगैरह से बचे, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे, बात करते वक्त सामने वाले के चेहरे पर निगाहें तो नहीं गाड़ी, अगर कर्ज है तो वक्त पर अदा करने की कोशिश की, मुसलमानों के अयूब पर पर्दापोशी की, सबके साथ यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज और दुआ में खुशू खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनसे झूठ और रियाकारी का इर्तिकाब हो, जबान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारे से गुफ्तगू की, 1 घंटा 12 मिनट मदनी चैनल देखा, मजाक, मस्करी, दिल आजारी और कहकहा से बचे, जरूरी गुफ्तगू भी कम से कम अल्फाज में की, सारा दिन मदनी हुलिया सजाए रखा। अल्लाह करीम हमें मदनी इनामात पर अमल करने की सआदत इंशाअल्लाह। नियत कर ले इंशाअल्लाह रोजाना फिक्र मदीना करेंगे इंशाअल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाजरीन की कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं, कुछ तासुरात हुए तो वो भी शामिल करेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, मुझे ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में भी ज़हनी आजमाइश होता है और मैं उसमें होस्ट होता हूँ। अब्दुल हबीब भाई, अब सीजन 8 हो रहा है, देखते हैं कौन सी टीम आगे की जाने जाती है।
جی جناب لگ ہی رہا ہے آپ کے انداز سے کہ واقعی آپ اچھی میزبانی کرتے ہوں گے. کوئی میزبانی کرتے ہوئے بھی کلپ بھجوائیے گا تو دیکھیں گے آپ کے گھر میں ذہنی آزمائش کیسے ہوتا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد قمر الہدی عطاری ابن ارشاد احمد مبارک پور ہند سے بانی الجامعۃ الاشرفیہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے گھر کے پاس سے بول رہا ہوں. ذہنی آزمائش کی میں کیا تعریف کروں. ذہنی آزمائش تو مدینہ مدینہ ہے. عبدالحبیب بھائی اگر مدنی منوں کا بھی ذہنی آزمائش سلسلہ بن جائے تو مدینہ مدینہ بن جائے. اللہ عز و جل ہمارے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے اور ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. آمین آمین انشاءاللہ. دیکھیں مدنی چینل پر مدنی منوں کے سلسلے آتے ہیں. انشاءاللہ مدنی منع ہی کوئی میزبان مل جائیں تو انشاءاللہ مدنی منوں کا بھی ذہنی آزمائش ہو جائے گا. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد لقمان حمید عطاری ہے. آئی ایم فرام نوٹنگھم UK. میرے ذہنی آزمائش بہت پسند کرتے ہیں. میں بھی ذہنی آزمائش اپلیکیشن بھی بہت پسند کرتے ہوں. So nice Sophie for your call and I understand that very difficult for you to talk in Urdu مگر بڑا اچھا لگا کہ آپ نے پھر بھی اردو بولنے کی کوشش کی ہے. تو کوشش کرتے رہے انشاءاللہ اور امید ہے کہ ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن سے بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے سیکھ رہے ہوں گے. اور الحمدللہ یہ بھی ایک ایسا تحفہ ہے آپ کے لیے آپ کی IT مجلس کی طرف سے دعوت اسلامی کی طرف سے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بہت سارے مدنی منع مدنی منیاں بلکہ بڑے بھی موبائل پر گیمز وغیرہ میں لگے رہتے ہیں. تو اگر یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے ذہنی آزمائش کے نام سے یہ اپلیکیشن موجود ہے اور یہ ایپ اسٹور پر بھی موجود ہے. اینڈرائڈ کے لیے بھی پلے اسٹور پر موجود ہے. فری آف چارج ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اس کی دعوت دیجئے تو انشاءاللہ گھر بیٹھے بہت سارے فرض علوم سیکھتے رہیں گے. علم دین کی باتیں سیکھتے رہیں گے. فضول وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس کی برکتیں آپ لوٹتے رہیں گے. ایک اور کال دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حسن عطاری چشمہ میاں والی سے بول رہا ہوں. حبیب بھائی مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور حبیب بھائی میں نے اس سلسلے کی برکت سے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ مرحبا. بالکل نیت کر لی آپ نے. اب پابندی بھی کرنی ہے. اب تک جو قضا ہوئی اس کی توبہ بھی کرنی ہے اور کوشش کر کے اس کا حساب لگا کر اس قضا کو بھی ادا کرنا ہے. آپ ہی نہیں بلکہ جتنے مدنی چل کے ناظرین ہیں یہاں جو حاضرین ہیں ہم سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. جناب چلیں اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریلی شریف سے نفیس عطاری عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی یہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اور جب آپ بریلی شریف آئے تھے تو میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بہت بےتاب تھا. لیکن جب میں گیا درگاہ حضرت پہ تو پتہ چلا وہاں پہ ٹھہرے ہوئے پھر چلا گیا آپ سے ملنے تو میں نے دیکھا تو وہ کیفیت مجھے آج بھی یاد آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہمارے اعلیٰ حضرت کو ہمارا سلام پیش کیجیے گا اور التجا پیش کیجیے گا کہ ہمیں پھر حاضری کا موقع ملے. پھر ہند کب جا رہے ہیں آپ؟ جی پھر ہند کب جا رہے ہیں آپ؟ ہاں میں ہند جا رہا ہوں انشاءاللہ. ذہنی آزمائش کے دوران ہی جا رہا ہوں انشاءاللہ. لیکن ہم بریلی شریف حاضری نہیں ہو پائے گی. میرے پاس اس بار بریلی شریف کا ویزا نہیں ہے لیکن حیدرآباد دکن میں جو 3 روزہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہے انشاءاللہ 10 11 12 مارچ تو جو بھی دنیا بھر میں ہند سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہیں ضرور اس اجتماع میں شرکت کریں. اپنے دوست احباب اپنے اسلامی بھائیوں کو اس کی دعوت دیں. 10 11 12 مارچ حیدرآباد دکن میں جو 3 روزہ اجتماع ہے انشاءاللہ نیت ہے آپ دعا بھی کریں آسانی ہو تو وہاں انشاءاللہ حاضری ہوگی. ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش شیجن ایٹ ماشاءاللہ اپنا فیض لوٹا رہا ہے. عبدالحبیب بھائی آپ کی بارگاہ میرا ناقص مشورہ ہے کہ اس سلسلے میں امیر اہل سنت کی زندگی کے بھی سوال جواب ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب میں پچھلے سلسلوں میں امیر اہل سنت کی ذات پر سوالات کیے تھے. بہت اچھا مدنی مشورہ ہے. ہماری مجلس ضرور اس پر غور کرے گی اور آج لگتا ہے کہ مدنی چینل کی مجلس مہربان ہند والوں پر ہی ہے. کچھ پاکستان کی بھی کالز دیا کریں ورنہ پھر وہ ناراض نہ ہو جائیں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے۔ آمین، بہت شکریہ۔ چلتے ہیں، سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ کچھ فرق ہے نمبرز میں، یعنی بلوچستان والے آگے ہیں، ساہیوال والوں کو بہت زور لگانا ہوگا اگر مقابلے میں واپس لانا ہے۔ اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال بھی ہے، تحریری سوال سوشل میڈیا کے ذریعے سے چلے گا نام سوال۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلسلے کا ٹائم آپ نے کیوں چینج کیا؟ کیوں چینج کیا؟ یہ سوشل میڈیا والے ہی جواب دے دیں گے ان کو، میرا خیال ہے، کیونکہ مجھے تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو بہت سارے ناظرین کی طرف سے یہ پیغام آتے رہے کہ سلسلے کا وقت جلدی کیجئے، ہمارے مدنی منع جو ہے وہ سوتے نہیں ہیں۔ تو اب جیسے ہی وقت تبدیل کیا تو یہ سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ پرابلم تو ہے۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں تاکہ پھر مدنی مقابلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی اسکور بورڈ دکھائیے۔ جی مدنی مقابلے کا آغاز بڑا شاندار ہوا اور اب صرف 6 نمبر کا فرق ہے، مگر سیگمنٹ 2 ہیں۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک ایک اسلامی بھائی آپس میں یہاں تبدیل ہوں گے اور ہم سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جی مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے اور سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان والے عبداللہ بھائی کے بغیر جواب کیسے دیں گے، کیونکہ اس میں سفر اکیلے کرنا ہے، سب کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ 15 نمبر اسکرین پر آپ دیکھیں گے اور ہر اسلامی بھائی کے پاس 2 چانسز ہوں گے اس پر جواب دینے کے لیے۔ اپنی سیٹ پہ ذرا کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اپنا مائک ایڈجسٹ کریں گے، نمبر دکھائیں اور سب سے پہلے ساہیوال والوں کی باری ہے کہ وہ نمبر پسند کریں گے۔ جی 15 نمبر تک کوئی بھی نمبر پسند کیجئے۔ جی نمبر 7۔ نمبر 7 بڑا خوبصورت سوال ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ آپ نے کہا ابو القاسم، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ نمبرز کی ساہیوال والوں کو بڑی ضرورت ہے۔ اب باری ہے بلوچستان والوں کی، سوئی بلوچستان۔ جی نمبر 5۔ نمبر 5، 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی وہ مسجد کہاں واقع ہے؟ مسجد اقصی تو ٹھیک ہے، کہاں واقع ہے؟ بیت المقدس، مسجد اقصی تو ٹھیک ہے، اس ملک کا نام بتائیں۔ عراق۔ آپ نے کہا عراق میں، غلطی ہو گئی ہے، فلسطین میں بیت المقدس ہے۔ 2 نمبر کا فرق کم ہوا ہے۔ ساہیوال والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں۔ نمبر 8۔ 8 کے پیچھے سوال، ماہنامہ فیضان مدینہ اب تک کتنے جاری ہو چکے ہیں؟ آپ نے کہا 2، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بلوچستان والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں۔ 2 نمبر۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ اللہ، مشکل سوال آ گیا ہے۔ حافظ صاحب بھی ہوں اور جن کی ترجمے پر نظر بھی ہو تو جواب بنتا ہے۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ غلطی ہو گئی ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آپ نے سورت پوچھا نہیں، وہ اس کی میں پہلے دعا پڑھ رہا ہوں، اب بتا رہا ہوں کہ کون سے پارے میں ہے۔ پارہ 12 آیت نمبر 41 سورہ ہود میں ہے۔ غلطی ہو گئی ہے۔ پھر 2 نمبر کا فرق، مقابلہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اب باری ہے پھر ساہیوال والوں کی، نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 9۔ نمبر 9۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کراچی شہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب المدینہ کراچی۔ اللہ، باب المدینہ، جواب درست دے دیا ہے۔ مقابلے میں فرق آتا جا رہا ہے، اب مقابلہ برابر ہو گیا۔ جان میں جان۔ اچھا نہیں، لیکن ابھی عبداللہ کی باری باقی ہے۔
جی عبداللہ بھائی نمبر پسند کریں گے؟ 11 11 کیا بات ہے، بلوچستان والے انگریزی بول رہے ہیں۔ 11 نمبر بتائیے جناب، 11 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ درست تلفظ کا انتخاب کریں، جہنم یا جہنم؟ جہنم یا جہنم، صحیح تلفظ کیا ہے؟ جہنم۔ آپ نے کہا جہنم، عبداللہ غلطی نہیں کرتے، مگر ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے، لفظ ہے جہنم، مقابلہ برابر ہو گیا اور تینوں غلطیاں کی ہیں بلوچستان والوں نے۔ اب چلیں گے آخری راؤنڈ کی طرف، ایک ایک سوال سب سے ہے، مقابلہ برابر ہے۔ اب تک کے ذہنی آزمائش کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا کلوز یہ مقابلہ جا رہا ہے۔ ساہیوال والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں۔ نمبر 12 نمبر 12 سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے لیکن 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ اچھا ہے سورہ بقرہ نہیں پوچھی۔ 8 آیتیں ہیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، حالانکہ 7 آیتیں کاؤنٹ کی جا سکتی تھی، غلطی ہو گئی ہے جناب۔ بلوچستان والوں کی باری ہے، بہت ضرورت ہے بلوچستان والوں کو نمبر کی، نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 4 نمبر 4 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ 11ویں شریف ابھی ہی پچھلے دنوں گزری ہے، نسخہ بغدادی میں کتنی کھجوریں کھائی جاتی ہیں؟ 11 کھجوریں۔ آپ نے کہا 11، جواب بالکل درست دے دیا ہے، 2 نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ ساہیوال والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں۔ نمبر 6 نمبر 6 بہت آسان سوال آ گیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے؟ پیر شریف۔ آپ نے کہا پیر شریف، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں پیر کے دن خصوصی طور پر دسترخوان لگتا ہے، مسجد نبوی شریف میں بہت بڑی تعداد میں اہل مدینہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو، بہت خوبصورت مدنی انعام بھی ہمیں دیا۔ دعوت اسلامی میں بھی ہر پیر کو روزہ رکھنے والوں کی ایک تعداد ہے، اور ماشاءاللہ مناجات افطار جو ہے سلسلہ ہر پیر کو مغرب کی نماز سے پہلے کیا جاتا ہے، لائیو مدنی چینل پر اس لیے بھی دکھایا جاتا ہے تاکہ مزید رغبت ہو پیر کے روزے کی سنت ادا کرنے کی۔ بلوچستان والوں کی باری ہے، 10 آسان سوال آ گیا ہے۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کی آج کون سی قسط ہے؟ 7 آپ نے کہا 7، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، اب ایک سوال باقی ہے دونوں سے۔ اب پہلی باری ہوگی ساہیوال والوں کی، جی نمبر پسند کریں۔ 2 نمبر سے بلوچستان آگے ہے، کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ نمبر 3 نمبر 3 تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ تیمم کے 3 فرائض۔ آپ نے کہا 3 فرائض ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ آخری سوال ہے بلوچستان والوں سے، یاد رہے اس کے بعد ایک سیگمنٹ باقی ہے۔ نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 1 نمبر 1 کچھ مشکل سوال ہے۔ سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ سبحان الذی سخر لنا، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ کون سے پارے میں ہے؟ پارہ 6 پارہ 6 نہیں جناب، غلطی ہو گئی ہے۔ کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ چلیں بھائی کچھ ایک تحفہ اور چلا جائے۔ نمبر دونوں طرف کے برابر ہو گئے ہیں، دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر بھی آ جائیں جی، اور تشریف رکھیں اپنی سیٹس پر۔ چلیں جناب، 40 نمبر ہے بلوچستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں پارے میں حضرت جی 8ویں نہیں جناب، 8ویں پارے میں نہیں ہے، یہ 25ویں پارہ نمبر 25 میں ہے،
یہ جو دعا ہے، اور اب دیکھیں گے اسکرین پر اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. شکست بھی ذیشان ہے. 40 نمبر ہے، آخری سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ میں فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم آج آگے جاتی ہے اور کون سی ٹیم جو ہے وہ خطرناک راؤنڈ میں چلی جاتی ہے، اس راؤنڈ میں کہ جہاں سے نکلنا زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ وہ 3 ٹیمیں اس میں ہوں گی. شروع کرتے ہیں، یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے، اور ان کو کچھ فیضان مدینہ دکھائے جائیں گے، آپ بھی دیکھیے گا. اچھا، یہاں موجود اسلامی بھائی سارے خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور فیضان مدینہ جب یہ دکھایا جائے گا تو 10 12 15 فیضان مدینہ کی ان کو پکچرز دکھائی جائیں گی، ان ممالک کے نام بھی ساتھ ہوں گے. پھر اس کے بعد اس فیضان مدینہ کا ایک حصہ دکھایا جائے گا، اور دونوں کے پاس بیل موجود ہے، بزر موجود ہے. جس نے پہلے بزر بجا دیا، اگر انہوں نے جواب صحیح دیا تو وہ 2 نمبر لے جائیں گے. بزر بجانے کے بعد ان کے پاس کتنے سیکنڈز ہوں گے؟ 25 سیکنڈ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ 25 سیکنڈ ہوں گے ان کے پاس. اگر یہ غلطی کر جاتے ہیں تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. اب صرف 2 ہی یہ سوال ہیں، یعنی یا تو 4 نمبر ایک ٹیم لے جا سکتی ہے، یا تو 4 نمبر لوز بھی کر سکتی ہے، اور نمبر بھی برابر ہیں. تو یہ ایک بہت کلوز اینڈ ہونے جا رہا ہے. بہت غور سے فیضان مدینہ دیکھیے گا، صحیح معلوم ہو تو ہی بیل بجائیے گا، کیونکہ غلطی آپ کو مقابلے سے باہر بھی کر سکتی ہے. آئیے مدنی چل کے ناظرین، دعوت اسلامی جس کے دنیا بھر میں کئی ممالک میں مراکز ہیں، کچھ مدنی مراکز کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو. چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو. یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، وہ راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں. وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں. اب اس کا طریقہ پہلے سمجھ لیجئے گا. آپ کو پہلے ایک حصہ دکھایا جائے گا، اگر دونوں طرف سے کوئی بھی بیل نہیں بجائیں گے تو ہم اس کو ایک اور اشارہ جس کو کہیے وہ دکھائیں گے. اب بھی کوئی بیل نہیں بجائے گا تو ہم تیسرا اشارہ بتا کر اور پکچر کو کلیئر کریں گے. یعنی جب تک آپ بیل نہیں بجائیں گے ہم 4 اشارے دے دیں گے، اور اگر 4 اشاروں میں کوئی نہیں بتائے گا تو پھر ہم پکچر کلیئر کر دیں گے، نمبر کسی کو نہیں ملے گا. تو آپ جتنا جلدی چاہیں بیل بجائیں یا جتنا دیکھ کر بیل بجائیں، پہلے جس نے بیل بجا دی اسی کو جواب دینا ہوگا، اور غلطی کی صورت میں اسی کے 2 نمبر مائنس کیے جائیں گے. پہلے اشارے پر زیادہ نمبر دیے جائیں گے؟ نہیں، نمبر سب کے 2 ہی ہیں، یعنی 2 نمبر یا تو لے سکتے ہیں یا لوز کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اشارے پر جو پہلے سمجھ گیا وہ پہلے بیل بجا دے. یہ اس کا طریقہ ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں پہلا اشارہ. صرف آسمان دکھا کر کیا بوجھنا چاہتے ہیں؟ ایک اور اشارہ دیجئے. اللہ غنی، ایک اور اشارہ دیجئے. بیل ابھی تک کسی نے نہیں بجائی، ایک اور اشارہ دیجئے. کچھ نظر آ رہا ہے، ایک اور اشارہ دیجئے. اللہ، ابھی تک دونوں طرف سے کوئی بیل نہیں بجائی جا رہی ہے، ایک اور اشارہ دیجئے. سارے خاموش رہیں گے یہاں اسلامی بھائی، مزید کلیئر کیجئے. کچھ بورڈ بھی نظر آنے لگا ہے جی، ایک اور اشارہ دیجئے.
ایک اور اشارہ دیجئے. اب تو بورڈ اللہ پہلے بلوچستان والوں نے بیل بجائی ہے. اب دیکھنا یہ ہے جواب کیا دیتے ہیں. جواب دیجئے. آپ کے پاس 19 سیکنڈ ہے جواب دینے کے لیے. چاہیں تو مدنی مشورہ کر لیں. 5, 6 اور 4 10 کے پیچھے کیا ہے پکچر کے. بیل دونوں نے بجائی لیکن پہلے بنگلہ دیش کا آپ نے کہا. جناب دیکھتے ہیں صحیح بتایا ہے یا غلط بتایا ہے. جی مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز اولیاء لاہور. غلطی ہو گئی ہے. 2 نمبر لینے کے بجائے دینے پڑ گئے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اتنا شاندار سٹارٹ لے کر یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب آخری فیضان مدینہ کو بوجھنا ہے, غور سے دیکھنا ہے اور نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. آئیے دکھائیے جناب. جناب اگلا اشارہ دیجئے. جی ایک اور اشارہ دیجئے. یہاں سارے اسلام میں خاموش رہیں گے پلیز. یہ مقابلہ ٹائی بھی ہو سکتا ہے. ایک اور اشارہ دیجئے. جی ایک اور اشارہ دیجئے. ایک اور اشارہ دیجئے. ایک اور اشارہ دیجئے. کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ایک اور اشارہ دیجئے. کچھ کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں. ایک اور اشارہ دیجئے. پھر بیل بجا دی ہے بلوچستان والوں نے. میں تو سمجھا تھا آج ساہیوال والے بیل بجائیں گے ہی نہیں, تو بلوچستان والے مزید کچھ اشارے دیکھ لیتے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے یا تو یہ جواب مقابلے کو ٹائی کر دے گا, یہ مقابلے کو ساہیوال والوں کی طرف لے جائے گا. جی یو کے کا فیضان مدینہ. یو کے کوئی شہر بھی بتائیں گے یا یو کے ہی بتائیں گے؟ یو کے میں شہر بھی بتانا ہوگا. جلدی بتائیں. یو کے صرف یو کے 2-3 دکھائے تھے. جی دکھائیے یہ کون سا ہے. فیضان اتار والسال یو کے. کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ چونکہ یو کے 2-3 فیضان مدینہ دکھائے گئے تھے اس لیے یہ جواب درست نہیں مانا جائے گا. ہائے 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 ہائے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ معاملہ کہیں کا کہیں جا سکتا ہے اور یقیناً جی تو نہیں چاہتا کسی ایک ٹیم کو الوداع کرنے کا یا پیچھے چھوڑ جانے کا, لیکن گھبرائیے نہیں, ایک مقابلہ ابھی باقی ہے. آپ کو مزید تیاری کر کے آنا ہوگا. ساہیوال والوں کو مبارک ہو. دونوں طرف کی ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں اور اب ہم اپنے مقابلے کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, اب کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ سارے صحیح جواب دینے والی ٹیم جو ہے اور اس طرح پیچھے رہ جائے؟ لیکن میں نے شروع میں بھی عرض کیا ہے دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کو ہر وقت تیار رہنا ہوگا کہ کبھی بھی معاملہ جو ہے پلٹ سکتا ہے. ایک فرق ہم نے دیکھا کہ ساہیوال والوں کے تینوں اسلامی بھائیوں کی تیاری کافی مضبوط تھی تو انہوں نے ماشاءاللہ جوابات دیے, لیکن کبھی بعض اوقات بیڈ لک ہو جاتا ہے, بعض اوقات کوئی سوال یاد ہوتا ہے مگر وہ سامنے آتا ہے تو نہیں یاد رہتا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے آپ کی رائے کیا تھی, آپ کیا کہہ رہے تھے اس سلسلے کے بارے میں اور نتیجہ کیا نکلا. پہلے سکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مقابلہ چلتے چلتے پلٹا کھا گیا. جی دکھائیے. جی 36 نمبر سوئی والوں نے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے میں 4 نمبر لوز کر دیے, یعنی یہ برابر مقابلہ تھا مگر یہاں آ کر 4 نمبر مائنس کر کے یہ پیچھے چلے گئے. اسی کا نام میں نے شروع میں کہا کہ ذہنی آزمائش ہے. بہرحال ابھی ایک موقع اور ہے, اچھی تیاری کر کے آئیں گے تو پھر چانس ملے گا انشاءاللہ. جی اب ذرا مجھے بتائیں گے اگر ہم دکھائیں کہ ناظرین کی رائے کیا تھی. جی رائے بتائیے. جی ساہیوال والوں کے لیے صرف 39% لوگوں کی رائے تھی کہ وہ آگے جائیں گے. 61% ناظرین کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان والے آگے جائیں گے. لیکن یہ معاملہ کبھی بھی پلٹ جاتا ہے اور آج آپ نے دیکھا
آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان ابو ہریرہ، یہ انعام دینے کا وقت ہے کہ آج کس کو دیا جاتا ہے، مجلس کا فیصلہ کیا ہے؟ جی شاید یہ پہلی بار ہوگا کہ ہارنے والی ٹیم، پیچھے رہ جانے والی ٹیم کو فیضان ابو ہریرہ دیا جائے گا، اور بلا شبہ ہمارے عبداللہ بھائی جو ہیں ان کو یہ فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے۔ آئیے یہ تحفہ انہیں پیش کرتے ہیں۔ اچھا بائک مجھے چاہیے گا جی۔ عبداللہ بھائی آپ پہلے بھی مدنی مقابلے میں شامل ہو چکے ہیں، دوبارہ کیوں ذہنی آزمائش میں تشریف لائے؟ ماشاءاللہ صاحب بڑی بات ہے کہ مدینے کی آرزو تھی، پچھلے سال بھی ماشاءاللہ سیزن 7 کے فائنل میں مدینے کا ٹکٹ ملا، لیکن ابھی تک جا نہیں سکے۔ بس تو جا کیوں نہیں سکے اور دوبارہ کیوں آئے؟ دوبارہ یہ کہ دوسرے ٹکٹ کے لیے محرم کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اشفاق بھائی ہیں؟ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بھائی نے جب دوبارہ نام دیا تو میں نے ان سے اس وقت بھی وجہ پوچھی تھی، تو فائنل میں ان کو ایک ٹکٹ ملا تھا، اور اب انشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے کے بعد ہمارے مدنی قافلے کی سوئے حرم روانگی بھی ہے، تو دوبارہ انہوں نے اس لیے سلسلے میں شمولیت اختیار کی کہ مجھے پھر ایک ٹکٹ مل جائے، کیونکہ 40 سال سے کم عمر جن کی عمر ہوتی ہے وہ اکیلے نہیں جا سکتے۔ یہ جذبہ ان کو پھر لے کر آیا، اور پہلے ہی مقابلے میں بظاہر تو یہ پیچھے رہ گئے ہیں، مگر دوران سلسلہ مجھے ایک میسج آ چکا ہے کہ عبداللہ بھائی کو مدینے کا ٹکٹ پیش کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی کا نام بلاوا ہے۔ مقابلہ اپنی جگہ، مجھے کئی اسلام میں کہتے ہیں ہم مقابلہ جیتیں گے، مقابلہ جیتنا نہیں ہوتا، آپ کا جذبہ، آپ کا شوق آقا بلا لیتے ہیں، تڑپ سچی ہو تو بلاوا مل جاتا ہے۔ اللہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے مقابلہ جیتیں گے تو مدینے جائیں گے، یہ دیکھیں پیچھے رہ گئے ہیں، یہ آگے نہیں بڑھے، مگر کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ بہت مبارک ہو آپ کو، 7ویں سلسلے میں پہلی یوں سمجھیے مدینے کی حاضری کی نوید ہم نے سنی ہے، اور ماشاءاللہ اس سلسلے میں ہم نے کئی بار دیکھا ہے یہ برکتیں ہمیں ناظرین دیتے ہیں۔ ہم ٹکٹ ہم نے اپنے سلسلے میں انعام کے طور پر اس بار بظاہر مدینہ شریف کے ٹکٹ کا انعام نہیں رکھا، مگر مجھے دوران سلسلہ ہی ہمارے اشفاق بھائی ناتخواں نے میسج کیا تھا کہ عبداللہ بھائی کو جو ہے وہ مدینہ شریف کا ٹکٹ پیش کیا جائے۔ بہت بہت ان کو مبارک ہو، اللہ بس خیر و عافیت کے ساتھ بابرکت انہیں حاضری بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی سچی تڑپ نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہماری خواہش بھی ہے، ہم خواہش ہی کر سکتے ہیں، فیصلہ تو ہمارے جو اسکورر ہیں وہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی ٹیم دوبارہ اچھی تیاری کر کے آئے۔ عبداللہ ہمارے سلسلے کی رونق ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مقابلہ ہے، آج یہ پیچھے رہ گئے، ہو سکتا ہے دوبارہ آ سکیں، ہو سکتا ہے دوبارہ نہ آ سکیں، لیکن ہم ان کے ساتھ اللہ نے چاہا مدینہ شریف کی حاضری کو جائیں گے۔ عبداللہ بھائی کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں؟ جی حاجی صاحب، جب میں آ رہا تھا 2-3 دن پہلے تو میری والدہ نے کہا تھا کہ دوسرا ٹکٹ بھی لانا، میں نے کہا والدہ ابھی دوسرا ٹکٹ نہیں ہے، ابھی سلسلے ہیں، اس نے کہا ضرور جب آپ واپس آؤ گے تو دوسرا ٹکٹ لاتے ہیں۔ یہ ہے ماں، دیکھو ماں نے کہا تھا مدینے کا ٹکٹ لے کر آنا، کیا بات ہے، آقا نے کرم فرما دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تجربات اتنے سارے ہو گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ تڑپ کے ساتھ، کیا معلوم اس وقت ان کی امی جانماز پر ہی بیٹھی ہوں، وہ دعائیں کر رہی ہوں، اور پیچھے رہ جانے پر شاید دل دھک بھی گیا ہو کہ یہ تو پیچھے رہ گئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بلاوا آ گیا تو آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ مقابلے تو ثانوی چیزیں ہیں نا، ہمارا مقابلہ تو مقصود بھی نہیں ہے، ہمارا مقصود تو علم دین پہنچانا ہے گھر گھر تک، لیکن ماشاءاللہ بہت بہت خوشی ہے دل کو، میری تو خواہش ہے سب ساہیوال والے بھی مدینے جائیں، بلوچستان والے بھی جائیں، آپ بھی جائیں، اور ہم بھی بار بار جائیں انشاءاللہ، لیکن بات پھر وہی سمجھنے کو آ رہی ہے کہ تڑپ سچی ہونی چاہیے، لو سچی ہونی چاہیے، لگن سچی ہونی چاہیے، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور بلاوا آئے گا، وقت ہوا ہے صلاۃ والسلام کا۔ سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہم سب کو مصطفیٰ جانے رحمت
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ دل مریض لے اسے رہا جو دور تین دن، تو زندگی سے دور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔